جین جیک روسو نے جو اپنی کتاب دا سوشل کانٹریکٹ 1762 میں پبلش کی تو کافی آؤٹریج آیا، کافی سینسرشپ بھی ہوئی اس کام کی، اور ہی بیکیم اے وانٹیڈ مین بوتھ ان فرانس اینڈ ان ہز نیٹو جینیوا. بٹ اوور دا نیکسٹ فیو ایئرس، 2-3 ڈیکیڈس کے بعد، پیپل ریئلائزڈ دی امپورٹنس آف ہز ورک. لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کیا، اور 1794 میں فرینچ ریولیوشن کے بعد ہز باڈی واز ٹرانسپورٹڈ ٹو پیرس، جہاں پہ اس کو ایز اے نیشنل ہیرو بری کیا گیا. یہ جو کتاب ہے دا سوشل کانٹریکٹ، اس کا بہت انفلوئنس تھا آن دی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف دی فرینچ ریولیوشن. جہاں تک کتاب اٹ سیلف کی بات ہے، دا سوشل کانٹریکٹ، روسو کا پرائمری ایم یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا ایک سول سوسائٹی کے اندر فریڈم پاسبل ہے، یا ایک سول سوسائٹی کے اندر انڈیویجول لبرٹی پاسبل ہے. فریڈم کی جہاں تک وہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نیچر میں، ان دا اسٹیٹ آف نیچر، ہم ایک فزیکل فریڈم، ایک فزیکل لبرٹی انجوائے کرتے ہیں، کہ ان دا سینس کہ ہمارے بیہیویئر پہ کوئی ریسٹرینٹس نہیں ہیں. وی آر فری ٹو ایکٹ ان وچ ایور وے وی وانٹ ٹو ایکٹ. لیکن جو ہم ایک سوسائٹی کا، ایک سوشل کانٹریکٹ کے پارٹ بنتے ہیں، تو ہمیں اپنے بیہیویئر پہ ریسٹرینٹس لگانے پڑتے ہیں. وی ہیو ٹو ڈو تھنگز which are not only in our self-interest but also in the interest of other people, or you can say not against the interest of other people, so that you're not harming those people by pursuing your self-interest. تو اس طرح it makes it possible for you to live in a community. ہم اپنا فزیکل فریڈم گیو اپ کرتے ہیں، اور ان ٹرن ہم لوگ سول فریڈم گین کرتے ہیں بائی بینگ ایبل ٹو تھنک ریشنلی. اور کیونکہ ہم اپنے فزیکل فریڈم گیو اپ کر رہے ہیں، وی آر پوٹنگ اے چیک آن آر امپلسز اینڈ فزیکل ڈیزائرز اینڈ آل آف دوز تھنگز، لولی ڈیزائرز. تو وی آر لرننگ ہاؤ ٹو تھنک ریشنلی اینڈ مورلی ایز ویل. تو یہ جو ٹرم ہے موریلٹی، روسو کہتا ہے اس کی سگنیفیکینس صرف ایک سول سوسائٹی کے کنفائنس کے اندر ہے، کیونکہ موریلٹی تبھی آتی ہے وین یو ار اے پارٹ آف اے کمیونٹی، تب آپ مورلی مورل ایکٹ کرتے ہو. بٹ سول سوسائٹی ڈز دس کہ اٹ میکس یو تھنک ریشنلی اینڈ آلسو مورلی. روسو دا سوشل کانٹریکٹ اسٹارٹ کرتا ہے ود دا نوٹیبل فریز مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر از ان چینز. یہ جو چینز ہیں، یہ بیسکلی ایک رزلٹ ہیں آبلیگیشنس کا. وہ آبلیگیشنس جو ایک انسان پہ ڈالی جاتی ہیں وین ہی ہیز ٹو بیکم اے پارٹ آف دا کمیونٹی. روسو کہتا ہے کہ کوئی بھی لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل اتھارٹی آپ کو نیچر میں نہیں ملے گی، کیونکہ صرف ایک ہی اولڈسٹ اور نیشنل سوسائٹی ہے، اور وہ ہے فیملی. اگر تو ایک لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل اتھارٹی آپ کو نیچر میں نہیں ملے گی، تو وہ کہتا ہے کہ یہ لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل اتھارٹی کین ناٹ ایون بی فاؤنڈیڈ آن فورس، کیونکہ لوگ صرف ان کو اوبے کرتے ہیں جو ان سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور دس از ناٹ ڈن بائی چوائس، اٹ از ڈن بائی نیسیسٹی. دیر فور جو رائٹ آف دا اسٹرانگیسٹ رائٹ کین ناٹ کریٹ دیٹ سینس آف ڈیوٹی جو نیسیسری ہوتا ہے ٹو اسٹیبلشنگ اے ٹرو رائٹ. اور کیونکہ اسٹرینتھ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، اس اسٹرینتھ کا افیکٹ جو ہے، اس رائٹ کا افیکٹ جو ہے، اٹ چینجز ود دا کاز. جیسے ہی آپ کے کنٹینڈر نے اپنے آپ کو آپ سے اسٹرانگ بنایا، تو سارے پریویس کلیمز نلیفائی ہو جائیں گے. جیسے آپ نے اپنے کنٹینڈر سے اپنے آپ کو زیادہ اسٹرانگ بنایا، تو ہز رائٹ آف بینگ دا اسٹرانگیسٹ از نلیفائڈ. تو اس رائٹ کا پرائمری فلا ہی ہے کہ اٹ کین بی بروکن لیجیٹیمیٹلی. سو دیر از نو سچ تھنگ ایز لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل اتھارٹی بینگ فاؤنڈیڈ آن فورس. دیر فور کیونکہ کسی بھی انسان کی نیچرل اتھارٹی نہیں ہوتی اوور ادر پیپل، اور کیونکہ فورس سے بھی آپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے رائٹ اپنا، تو ساری لیجیٹیمیٹ اتھارٹی مسٹ ڈپینڈ اپان کنونشن. تو روسو اب ڈھونڈتا ہے کہ کون سی بیسز ہیں فور اے لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل اتھارٹی، جس کی بنا پر لوگ اپنی نیشنل لبرٹی گیو اپ کرتے ہیں اور ایک سول سوسائٹی کا پارٹ بنتے ہیں. روسو کہتا ہے کہ لوگ سوسائٹیز فارم کرتے ہیں جب وہ ایسے آبسٹیکلس فیس کرتے ہیں ان دا اسٹیٹ آف نیچر جو ایک اکیلے انسان کے لیے اوور کم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سو دے نیڈ ادر پیپل ٹو کائنڈ آف کم ٹوگیدر اینڈ فارم اے سوسائٹی، تاکہ وہ ان آبسٹیکلس کو بیسکلی بہتر اوور کم کر سکیں. ہر انسان اپنی نیچرل لبرٹی گیو اپ کرتا ہے، دا فریڈم ٹو ڈو اینی تھنگ ڈیزائرز، دیٹ از ٹو سے ان ایکسچینج فار دا گریٹر پاور آف دی انٹائر کمیونٹی. اور کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو اور اپنے رائٹس کو کمیونٹی کو دیتا ہے ان سروس، تو جو کنڈیشنز ہیں اس سوشل کانٹریکٹ کی، یہ سب کے لیے ایکول ہیں. ان سب لوگوں کے لیے ایکول ہیں جو اس سوشل کانٹریکٹ میں انوالوڈ ہیں، مینس آل دوز پیپل ان اے کمیونٹی. اور یہ جو ایسوسیشن ہے نا، یہ ان سب انڈیویجولس کی جن کا سب سیم انٹرسٹ ہے اور یہ کولیکٹیو باڈی کریٹ کرتے ہیں. یہ کولیکٹیو باڈی کی اپنی ایک لائف ہے اور ایک اپنی ول ہے. یہ کولیکٹیو باڈی کی جو ول ہے اس کو ہم کہتے ہیں جنرل ول، روسو جس کو کہتا ہے جنرل ول. اور جو انڈیویجولز ہیں وچ فارم دس کولیکٹیو باڈی، ان انڈیویجولس کی ول کو کہتے ہیں پرسنل ولس. اور
پرسنل بینیفٹ کے لیے جو وہ چاہت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پرسنل ول. یہ جو باڈی ہے ہم اس کو اسٹیٹ بولیں گے وین اٹ از یوزڈ پیسively, اور ہم اس کو ساورن بولیں گے وین اٹ از یوزڈ ایکٹیولی. یہ جو کولیکٹیو باڈی ہے دا ساورن, یہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جو سوشل کانٹریکٹ کو ہارم کرے, کیونکہ پھر اٹ آبویسلی ول ڈیزالو. اور یہ جو ساورن ہے یہ اس طرح ایکٹ نہیں کر سکتی کہ یہ اپنے ممبرز یعنی جو انڈیویجولز ہیں ان کی انٹرسٹ کے اگینسٹ ایکٹ کرے. اور اسی طرح جو انڈیویجولز ہیں ان کی اپنی ایک پرائیویٹ ول ہے, ان کی ایک ڈیزائر ہے کہ ہمارے لیے جو بہتر ہے ہم پرسنلی ہماری زندگی کے لیے جو بہتر ہے ہم وہ کام کریں. یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اٹ ریکوائرز دیم کہ دے گیو اپ دیئر پرسنل ولز اینڈ دے ڈو واٹ از بیٹر فار دا جنرل ول, دے ڈو واٹ از بیٹر فار آل دا پیپل آف دا کمیونٹی. یہ سولوشن ہے روسو کا ٹو دی پرابلم آف لیجیٹیمیٹ اتھارٹی, جس کو یہ کہتا ہے دا سوشل کانٹریکٹ. یہ ایک ایگریمنٹ ہے جس کے تحت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں فور دین میوچل پریزرویشن اور ایک کمیونٹی کا پارٹ بنتے ہیں. یہ جو ایکٹ آف ایسوسیشن ہے جو کولیکٹیو باڈی کریٹ کرتی ہے, لائک ائی سیڈ, دس از واٹ روسو کالز دا ساورن. یہ ساورن ایک سپریم اتھارٹی ہے اسٹیٹ کی, اور اس کی اپنی زندگی ہے, اس کی اپنی ول ہے وچ از کالڈ دا جنرل ول. ساورین کا انٹرسٹ کو ہم بولیں گے جنرل ول وچ آلویز پروموٹس کامن گڈ. اور جو پرائیویٹ سٹیزن کی ایچ سٹیزن کی جو ول ہے پرائیویٹ ول, آپ اس کو پرائیویٹ ول یا پرسنل ول بول سکتے ہو. جو لا ہوگا وہ ایکسپریس کرے گا جنرل ول کو, دیٹ از دا ول آف دا ساورن. اینڈ جو لا ہوگا وہ وہی ریگولیشنز پاس کرے گا جو انٹائر پاپولیس کو افیکٹ کریں گی, ناٹ کہ ایک انسان کو صرف ایک لا افیکٹ کرے گا. یہ لیجسلیشن کا گول یہ ہوگا کہ سب کی لبرٹی اور ایکویلٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور پروموٹ کرنا ہے کامن گڈ کو. لیکن کیونکہ پاپولیس کو ہمیشہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے, دیر ول بی اے نیڈ فار اے گائیڈ. فار ایگزامپل کہ سم ون مائٹ تھنک اچھا میرے لیے بہتر ہے یہ کام کرنا, بٹ دے مائٹ بی رانگ. ان کی ججمنٹ, ان کی انٹویشن غلط بھی ہو سکتی ہے, اور ایک بڑی پاپولیشن کی بھی انٹویشن غلط ہو سکتی ہے. لائک 10,000 people could be wrong about something at the same time. So the general will could potentially lead them to something evil which they thought was good for them. تو اس کے لیے ایک گائیڈ چاہیے ہوتا ہے ٹو ہیلپ دیز پیپل ان میکنگ دا لا. اور یہ جو گائیڈ ہے روسو اس کو بولتا ہے لیجسلیٹر, جو انشیور کرتا ہے کہ دا لا سپورٹس دی پریزرویشن آف دا اسٹیٹ. یہ لیجسلیٹر پروٹیکٹ کرتا ہے لا کو فرام بینگ مینیپولیٹڈ بائی پرائیویٹ ولز, یعنی کوئی بھی ایک انسان انفلوئنشل نہ بنے اور وہ مینیپولیٹ نہ کر پائے جنرل ول کو, اس کی پرسنل ول اوور کم نہ کر جائے جنرل ول کو. اور وہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے ان سینگ کلیئرلی, ان سینگ دا بگر پکچر بیسکلی, کہ لوگ وے کر سکیں شارٹ ٹرم بینیفٹس کو ایک ڈیسیجن کے اگینسٹ اٹس لانگ ٹرم کاسٹس. یہ لیجسلیٹر جو ہے اس کی کافی کوالٹیز رسو پیش کرتا ہے, جیسے ہی مسٹ بی این ایکسٹرا آرڈنری پرسن ان مینی رسپیکٹس, ہی مسٹ بی انٹیلیجنٹ, اور وہ ریزسٹ کر پائے اپنی پیشنس کو, اپنے ڈیزائرس کو, اینڈ دوز پیشنز اینڈ ڈیزائرز آف ادر پیپل, وائل اسٹل ورکنگ سو دیٹ وٹ ایور ہی پاسز لاز, یعنی دے آر اسٹل ان دیئر بیسٹ انٹرسٹ اینڈ پروموٹ دیئر ہیپینس, دا ہیپینس آف دا پبلک. وہ پاسٹ اور پریزنٹ کو پریزنٹ فیوچر کو کنسیڈر کرے وائل میکنگ دا لا, اور وہ بیسکلی ٹرانسفارم کرے گا ہیومن نیچر کو, تاکہ وہ سبسٹیٹیوٹ کر پائے ایک مورل ایگزسٹنس کو فار اے فزیکل ون ان دا اسٹیٹ آف نیچر, اور وہ اسٹیٹ کی پاور کو اسٹرینتھن کرے گا. اور ایون دو روسو کہتا ہے کہ لیجسلیٹر کی جو ساری کوالٹیز بتائی ہیں وہ آبویسلی ایک ایکسٹرا آرڈنری انسان ہے, وہ ایک سپیریئر انٹلیکٹ کا آدمی ہے, یا عورت ہے فار دیٹ میٹر. آبویسلی لوگوں کو اپروو کرنا پڑے گا وٹ ایور ہی پروپوز. ایسا نہیں ہے کہ ایک آؤٹ سائڈر, ایک تھرڈ پارٹی پرسن, دس لیجسلیٹر, وہ آتا ہے اور وہ پروپوز کرتا ہے چینجز ٹو دا لاز اور ایڈز نیو لاز اور ڈیڈکٹس پریویس لاز, اور لوگ مان لیں دیٹ اٹس ڈزنٹ ورک دیٹ وے اکارڈنگ ٹو روسو. ہی سیز کہ جو پاپولیشن ہوگی, all of those people, the journal will have to agree to whatever he proposes before they become laws. اب روسو کہتا ہے کہ ایون دو ایک جو سوورن ہے وہ لیجسلیٹو اتھارٹی ایکسرسائز کرتی ہے, ایک اسٹیٹ کو ایگزیکٹو پاور کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی جنرل ول کو, ول آف دا میسز کو امپلیمنٹ کر سکے, اور اس کے لیے ایک گورنمنٹ فارم کی جاتی ہے. دیر آر مینی ٹائپس آف گورنمنٹس, جن میں سے 3 کو روسو گو تھرو کرتا ہے, وچ از ڈیموکریسی, ایرسٹوکریسی اینڈ مونارکی. وہ کہتا ہے کہ کافی ڈفرینٹ فیکٹرز پہ ایک گورنمنٹ بنتی ہے, انکلوڈنگ پاپولیشن ہو گیا, کلائمیٹ ہو گیا, سائز بھی ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ جو چھوٹی گورنمنٹس ہیں نا,
دے ہیو مور فورس اینڈ لارجر ونس. اور وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جیسے پاپولیشن گرو ہوتی ہے تو آبویسلی اٹ از ہارڈر ٹو مینٹین اٹ, زیادہ انرولی ہوتی ہے ایز اٹ گروز. اور وہ کہتا ہے کہ ایک انورس ریلیشن شپ ہے بٹوین دی سائز آف گورنمنٹ اینڈ دی سائز آف دا پاپولیشن, جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ لارج اسٹیٹس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایک مونارکی فارم کریں, انٹرمیڈیٹ اسٹیٹس کے لیے بہتر ہے وہ ایک ایرسٹوکریسی فارم کریں, اور اسمال اسٹیٹس کے لیے بہتر ہے وہ ایک ڈیموکریسی فارم کریں. روسو اس کے بعد کہتا ہے کہ گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ از ناٹ اے سوشل کانٹریکٹ. جس طرح وہ بیسکلی یہاں پہ ریفیوٹ کر رہا ہے پریویس کچھ فلاسفرس کے کلیمس کو, جس طرح ہابس, گروشیس, جن لوگوں نے کہا کہ ایک گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. ہی سیز کہ دیٹ از ناٹ دا کیس. جو ساورن ہے وہ گورنمنٹ کو امپلائی کرے گی ایز اے ریپرزینٹیو آف دا پیپل ان چارج آف کیرنگ آؤٹ دا جنرل ول. اور جو ساورن ہے وہ اس گورنمنٹ کی فارم کو یا اس کے اسٹرکچر کو الٹر کر سکتی ہے ہمیشہ, اور اس کے لیڈرس کو بھی ریپلیس کر سکتی ہے. روسو کہتا ہے کہ آبویسلی آل ہیومنس شیئر this innate evil, you could say, even though I do not personally believe in that whole idea of innatism. All humans have this tendency to do evil things and to have that influential power in society تاکہ وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کر سکیں. تو undoubtedly there will be some sort of phase in every government جس میں جو گورنمنٹ ہے جو انہی پاپولیشن کے ریپرزینٹیو سے فارم ہوئی ہوئی ہے, they will try to usurp دی سوورینٹی, اور وہ سوشل کانٹریکٹ کو ڈسالو کرنے کی کوشش کریں گے فار دیئر اون انٹرسٹ آبویسلی, یا پھر فار دی انٹرسٹ آف دی گورنمنٹ. اور ان کے جو گورنمنٹ کے انٹرسٹ ہوں گے یہ کنفلکٹ میں پھر آئیں گے ود دا سوورن. اور اس کو ریسٹرین کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ پیریوڈک اسمبلیز ہولڈ کرو بیسکلی. اور یہ مشکل تو ہوگا روسو کہتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ اینشینٹ روم جیسے اتنی لارج اسٹیٹس نے یہ کام کیا اور انہوں نے سکسیزفلی کیا, اینڈ they were probably the most successful states in history. تو we can still do it even though it is very difficult. اور جب لوگ کنوین کرتے ہیں they basically decide کہ ہمارے لیے we are part of the government, we are the sovereign and we have to decide what is best for us. اور وہ اپنے لیڈر چوز کرتے ہیں, اپنی گورنمنٹ فارم کرتے ہیں. روسو کہتا ہے کہ ووٹ کرتے ہوئے ایک انسان کو, ایک انڈیویجول کو اسیس کرنا پڑے گا کہ جو لا ہے وہ کیا اکارڈنس میں ہے ود دا جنرل ول, یا وہ صرف ایک گورنمنٹ کے پرائیویٹ انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے. ایوری انڈیویجول ہیز ٹو وے دیز تھنگز وائل ووٹنگ کہ کیا یہ لا ایک اسپیسیفک پارٹی کے انٹرسٹ میں ہے یا پھر دس از ان دی انٹرسٹ آف دا جنرل ول. تو ایک انڈیویجول کی روسو کہتا ہے اوبلیگیشن ہے ٹو فالو ایون دوز لاز جو اس انڈیویجول کے انٹرسٹ میں نہیں ہیں. ایک ہیلدی اسٹیٹ میں ہر انسان اپنے پرسنل انٹرسٹ کو سائڈ پہ رکھ کے کامن گڈ کے بارے میں سوچے گا, لیکن ایک ڈکلائننگ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ ڈکلائن ہی تبھی ہوئے گی جب لوگ اپنے پرائیویٹ انٹرسٹ کو زیادہ ترجیح دیں گے ایک کامن گڈ سے, اور پورے انٹائر لیجسلیٹو پروسیس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لاسٹلی اب اس کتاب کے اندر روسو جو لاسٹ چیز مینشن کرتا ہے وہ سول ریلیجن کی بات کرتا ہے. آلدو یہ جو سوورن ہے اٹ مسٹ الاؤ کہ ریلیجیس فریڈم ہو ان کے ممبرس کے بیچ میں, وہ پھر بھی ایک سیٹ آف ویلیوز امپوز کرے گا ایچ سٹیزن کے اوپر تاکہ وہ ایک گڈ سٹیزن بن سکے. اور یہ ویلیوز نیسیسری ہیں, اگر ایک انسان ایک سٹیزن ہے اس نے ایک گڈ سٹیزن بننا ہے. یہ جو سسٹم آف بلیفس ہیں اس کو روسو کہتا ہے سول ریلیجن, اور یہ اس میں ڈفرینٹ ویلیوز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, جیسے جسٹ ٹو نیم اے فیو, بلیف ان گاڈ, بلیف ان آفٹر لائف. جسٹس کا کانسیپٹ بھی روسو ڈالتا ہے کہ ایچ انڈیویجول شوڈ نو کہ واٹ از جسٹس, اور اس کو ڈس اپروو کرنا چاہیے ہر کائنڈ آف انٹالرنس کو. اس کے علاوہ اس کے دماغ میں, اس کے دل میں رسپیکٹ ہونی چاہیے فار دس سوشل کانٹریکٹ آف وچ ہی از ہمسیلف اے پارٹ. اور وہ یہ مینشن کرتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اس کے پاس پاور ہے کہ جو بھی انسان سول ریلیجن کو اپوز کرے گا یا اس کو فالو نہیں کرے گا تو وہ اسٹیٹ جو ہے اس انسان کو بینش کر دے. سو ایز فار ایز دا سمری آف دا بک گوز, دس واز اٹ فار دا بک. Obviously, I'm not here to critique any philosophical work, but یہ جو civil religion ہے it kind of drove a lot of controversy کیونکہ Rousseau went against whatever he initially proposed or initially confessed. He says کہ he stands for individual liberty. لیکن کتاب کے towards the end of the کتاب وہ
سول ریلیجن کا کانسیپٹ پیش کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ سیٹ آف ویلیوز ہیں جو ہر سٹیزن کو کے اوپر امپوز کرنی چاہیے, جس طرح بلیف ان گاڈ, بلیف ان آفٹر لائف, جسٹس, آل دوز تھنگس. لیکن if a person chooses not to identify as a theist but chooses to identify instead as an atheist, so that civil religion would actually go against his individual liberty. So that is why the social contract is even though it was very influential in the French Revolution, it might not be that influential today.